ایک کا نام ہے یمین لغو اور دوسری کا نام ہے یمین غموس اور تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو وہ ہوتی ہے کہ بات بات پہ آپ بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی کے مطالبے کے بات بات پہ قسم اٹھانا، اس کا معنی ہے یمین لغو، بیہودہ قسم، بے ضرورت قسم جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قسم میں آپ اللہ کا نام استعمال کر رہے ہیں یا صرف لفظ قسم بولا ہے تب بھی قسم اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ جو زمین لغو ہے، خواہ ہر بات پہ قسم اٹھانا، اس میں انسان کبھی یہ سوچے کہ وہ قسم میں اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کے نام کا کھلونا تو نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کا نام اس جگہ پہ استعمال کریں، اللہ کو گواہ اس جگہ پہ بنائیں جہاں پہ ضرورت ہے، یہ نہیں کہ بات ٹکے کی بھی نہ ہو اور گواہ خدا کو بنا کر لے آئے۔ اس لیے یہ انتہائی گناہ کا کام ہے کہ بغیر ضرورت کی قسم اٹھا لیں، اور انسان اس بات میں گناہگار ہوتا ہے۔ یمین لغو یہ ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھانا ہے اور بغیر ضرورت کی قسم اٹھانا، بغیر مطالبے کی قسم اٹھانا۔ یہ تین باتیں یاد رہیں گی: بات بات پہ قسم اٹھانا، بغیر ضرورت کی قسم اٹھانا اور بغیر کسی کے مطالبے کے۔ کوئی بات ایسی آ گئی کہ اللہ کہتا ہے قسم اٹھا، تو پھر بے شک اٹھا دے گا، سچا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر تو ثواب ہے۔ لیکن ضرورت ہی کوئی نہیں قسم اٹھانے کی، ایسی بات بات پہ قسم اٹھائی جا رہا ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ، وہ جو لفظ ہے نا، وہ یہ قسمیہ جار ہوتا ہے جو عربی کا انداز ہے۔ واللہ اس کا معنی ہے قسم ہے اللہ کی، باللہ اس کا معنی بھی یہی ہے قسم ہے اللہ کی، تاللہ اس کا معنی بھی یہی ہے قسم ہے اللہ کی۔ یہ تینوں لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو عربی کے اندر ان تین لفظوں میں سے کوئی لفظ بندے نے بول دیا تو اس کی قسم ہو گئی ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ، اللہ کے نام سے پہلے واو لے کر آیا ہے، یا اللہ کے نام سے پہلے با لے کر آیا ہے، یا اللہ کے نام سے پہلے تا لے کر آیا ہے۔ اس انداز میں اگر اس نے اللہ کا نام لیا تو اسے نہیں بھی پتہ ہے نا مسئلے کا، تب بھی قسم اس کی ہو گئی ہے۔ یہ قسم کا لفظ ہے۔ یہ پہلی قسم تھی یمین لغو، لیکن اس قسم کے اندر کوئی کفارہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ جو گناہ ہے سو گناہ ہے، دنیا کے اندر اللہ نے اس کی کوئی اور سزا نہیں رکھی ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس وہ ہوتی ہے کہ ماضی میں آپ نے ایک کام کیا ہے اور آپ کو یاد بھی ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہے، لیکن کسی عدالت میں آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑ گیا ہے۔ اب اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں پہ جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا ہے، دنیا کے نقصان کو بچانے کے لیے آخرت کا نقصان قبول کر لیا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر کبھی بھی اس بات میں سچ نہیں آ سکتا۔ جو سچ آئے گا تو شک پڑ جائے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہی مثال مشہور ہے نا کہ ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ جب آپ کی پہلی بنیاد ہی جھوٹی ہے نا تو پھر آپ نے آگے جتنی عمارت کھڑی کرنی ہے ساری جھوٹی کھڑی کرنی ہے۔ معاملہ جھوٹا ہے تو گواہ بھی جھوٹے ہوں گے،
اوپر قسم اٹھائے گا تو وہ بھی جھوٹی ہوگی۔ جو اگر لین دین کا مسئلہ ہے، پیسے لیں، جھوٹ بول کر لے رہا ہے تو حرام لے گا، آگے حرام کھائے گا۔ تو جھوٹی جو قسم، جھوٹی جو بات ہے پہلے اس کی بنیاد ہی جھوٹی بات کی ہے، تو اوپر ظاہر ہے قسم جو آنی ہے وہ بھی جھوٹی آنی ہے۔ جو بندہ زمانہ ماضی میں ایک کام کیا ہے اسے یاد بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس بات کا انکار کر جاتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، اور اس کے اوپر قسم ہی اٹھا لیتا ہے، اللہ کے نام کو استعمال کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ غموس غمس سے ہے، غمس کا معنی ہے غوطہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھا لو جھوٹی بات پہ مجھے گواہ بنا لو، کل قیامت کا دن آئے گا میں بھی تمہیں جہنم کے اندر ڈبو دوں گا۔ دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مال کے اندر ڈبو رہا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر، اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ پہ گواہ بنا رہا ہے۔ کبھی انسان یہ بھی تو سوچے نا، بات جھوٹی ہے اس پہ گواہ کس کو بنا رہا ہے؟ اللہ کو۔ تو پھر وہ ثواب کا کام ہوگا، ظاہر ہے گناہ کا کام ہے، اور پھر اس کے اوپر جھوٹی گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، جھوٹے گواہ بنائے جا رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور عدلت بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ گواہی کے اندر بھی قسم ہی اٹھائی جاتی ہے کہ واللہ باللہ تعالیٰ ہم ایسے کہتے ہیں، بات ایسے، وہ بھی گواہ خدا کو بیچ میں بنایا جاتا ہے۔ تو جھوٹی جو گواہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی گناہ میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ تو یمین غموس جو ہوتی ہے اس کے بارے میں یہی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے انتہائی ناراض ہوں گے، کبھی اللہ اسے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ ہوتی ہے کہ مستقبل کے زمانے میں، آنے والے زمانے میں آپ نے کسی کام کے کرنے پہ قسم اٹھا لی ہے۔ کسی آدمی کا کام کرنا تھا اور وہ آپ سے ہو نہیں رہا تھا، تو اس نے قسم اٹھا کے یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ 15 تاریخ آ رہی، اس کو میں آپ کو سارے پیسے دے دوں گا۔ یہ مستقبل کا زمانہ ہے، آنے والا زمانہ ہے۔ آنے والے زمانے پہ قسم اٹھا کر بات کرنے کا نام ہے یمین منعقدہ۔ منعقدہ عقد سے ہے، جس طرح عقد نکاح ہوتا ہے، وعدہ ودا ہوتا ہے، یہ بھی وعدہ ودا ہو گیا ہے۔ اب اگر اس قسم کو اس نے پورا کر دیا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ تو نے بات کو پکا کیا ہے، اس کو نبھایا ہے، وعدہ پورا کیا ہے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا ہے، اب قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اوپر گناہ آ گیا ہے، دوسرا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر کفارہ آ گیا ہے، اور آخرت کے اندر جو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی وہ علیحدہ ہوگی۔ دنیا کے اندر کفارہ کیا ہے کہ قسم اگر ٹوٹ گئی ہے تو 10 مسکینوں کو وہ کپڑے لے کر دے۔ کیا لے کر دینے ہیں بھائی؟ 10 فقیروں کو، 10 یتیموں کو، 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑوں کا جوڑا لے کر دینا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے۔ اس سے پہلے غلام کی آزادی کا ہے، وہ تو آج کے دور میں رہے نہیں ہیں، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ غلام آج ہے ہی نہیں تو آزاد کیسے کریں؟ ویسے سب سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ہے، غلام نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دینے ہیں۔ جو اگر ان کپڑے دینے کی طاقت نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ یا یہ ہے کہ گھر میں بلا کر نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو صبح و شام کے کھانے کے پیسے دے دے۔
وہ خود کھا لیں۔ آخری آپشن یہ ہے کہ بندہ بالکل ماڑا ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو وہ پھر 3 دن روزے رکھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دن۔ یہ آخری آپشن اس وقت ہے کہ پہلے تینوں کام نہیں ہو سکتے، نہ غلام آزاد ہو سکتا ہے، نہ کپڑے دیے جا سکتے ہیں، اور نہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھ لے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے دنیا میں جو اس کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کی نیت یہ ہوتی کہ کفارہ یمین کہ میں یہ 3 روزے رکھ رہا ہوں، اور رکھنے بھی لگاتار ہیں، 3 ہی تو دن ہیں، کون سے کوئی زیادہ ہیں، 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ یہ یمین منعقدہ جو ہے اس کا کفارہ ہے صرف 1 قسم کا، باقی جو 2 قسمیں ان کا کفارہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کی صرف معافی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، تو جھوٹ بولا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ تو شرک جیسے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ تو پھر اس سے نیچے کے درجے کے ہیں۔ جب اللہ معاف کرنے پہ آتے ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، ممکن اللہ معاف کر دیں، اس کی معافی ہے، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ کفارہ صرف یمین منعقدہ کا ہے۔ اب دوبارہ پیچھے آ جائیں، یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ بغیر ضرورت کے بات بات پہ قسم اٹھانا، بغیر مطالبے کے بات بات پہ قسم اٹھانا۔ اور یمین غموس گزرے ماضی میں ایک بندے نے کام کیا ہے، اور اب مجلس میں جہاں پہ عدالت لگی ہے، چاہے اپنے باپ کے سامنے عدالت ہے، استاد کے سامنے عدالت ہے، جج کے سامنے عدالت ہے، جون سی سب عدالتیں ہیں، انصاف کی بات، وہاں کر جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، یاد بھی اسے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں، لیکن بعد میں سے خبر ہوئی کہ میں نے غلط کہا ہے، وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے، چونکہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں، پرانی بات بندہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن یاد بھی اسے ہے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی وہ بولے جا رہا ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی کہتے ہیں یمین غموس۔ پھر مزے کی بات یہ ہے، مزے کے بات نہ کو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، پھر جھوٹی بات پہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اس ساتھ قسم ہی اٹھا لی ہے۔ یہ ہے یمین غموس، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمین غموس کے بھی شمار کیا ہے۔ تو جس گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا ہے تو ابھی چھوٹا ہوگا۔ اور تیسری یمین منعقدہ ہے، یہ زمانہ مستقبل میں ہوتی ہے کہ جائز کام پہ اگر آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، جس طرح میں نے مثال دی قرض کی کہ 15 تاریخ کو میں آپ کا قرض ادا کروں گا، اللہ کی قسم اٹھا لی ہے، یہ اس لیے اٹھائی کہ اس کو یقین نہیں آتا کیونکہ کئی دفعہ ٹرکا چکا ہے، تو اب اس نے قسم اٹھا لی تو اگلا چپ کر گیا، اللہ کے نام کے احترام کے، جب اللہ کا نام استعمال کر دیا تو اللہ کے نام کا احترام میرے دل میں ہے، چلو اب 15 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، قسم پوری ہو گئی ہے، ثواب ہے، قسم کو توڑ دیا ہے تو پھر دنیا کے اندر کفارہ پڑ گیا ہے، ساتھ گناہ بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگے۔ اور یہ جو 4 آپشن کفارے کے، غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا آخری آپشن کیا ہے 3 روزے رکھنا، ان 4 کاموں میں سے ایک کام کرنا کا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس کے ذمے یہ بات آ چکی ہے۔ یہ جو قسم ہے یہ اٹھانی جو ہے صرف اللہ کے نام پہ اٹھانی جائز ہے، اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی کے نام کی قسم اٹھانی جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، صحابہ کا عمل، شریعت کا اصول، شریعت کا قانون یہی ہے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھانی، اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی کی قسم، کیونکہ قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گواہ بنانا، تو اور گواہ بن کیسے سکتا ہے؟ گواہ تو وہی بنے گا جو حاضر و ناظر ہو، جو وہاں پہ موجود ہو، جو آپ کی بات کو سن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، ہر حال میں ہمارے حال کو دیکھنے والے ہیں، ہماری بات کو سننے والے ہیں، لہذا اللہ بیک وقت ساری انسانیت کا
सारी दुनिया का गवाह बन सकता है, इसलिए कि बैक वक़्त अल्लाह हर किसी के हाल को देख भी रहा है, हर किसी की बात को सुन भी रहा है। ये नहीं कि मैंने बना लिया है तो फिर दूसरे का नहीं बन सकता है, हर एक का बन सकता है। कसम जो उठानी है सिर्फ़ अल्लाह के नाम पे उठानी है, बस अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम की कसम उठानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही क्यों ना हो, तब भी आपके नाम की कसम उठानी जायज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अल्लाह के नाम की कसम उठाया करते थे जहाँ पे ज़रूरत होती थी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल यही है तो उम्मत का अमल भी यही होना चाहिए। कुछ कुरान पाक में बहुत सारी किस्में अल्लाह के नाम के अलावा भी हैं भाई। वस्समाई वत्तारिक, कसम आसमान की और कसम सितारे की, ये कसम कौन उठा रहे हैं? अल्लाह ताला उठा रहे हैं। भाई शरीयत के मुकल्लफ़ अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ने नहीं शरीयत पे अमल करना है। क्यों भाई? अल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, सारे बोलो, ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला हज करते हैं, तो अल्लाह ताला शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं है, शरीयत के मुकल्लफ़ हम हैं। हमारी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि आपने शरीयत पे अमल करना है। अल्लाह ताला शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं है। अल्लाह जिस चीज़ की मर्ज़ी कसम उठा ले, अल्लाह की मर्ज़ी है, हम अल्लाह को किसी बात पे पाबंद, लेकिन उसे ये ना समझना कि अब अल्लाह ने औरों की कसम उठा ली तो लिहाजा जायज़ है हम भी उठा लें। हमारे लिए कसम उठानी जायज़ नहीं है। वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम उठा लें, अल्लाह ताला अपनी ज़ात की भी कसम उठा लेते हैं और चीज़ों की अहमियत को बयान करने के लिए उन चीज़ों की कसम उठा लेते हैं। और हमारे दिल में जो अहमियत है वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की है। किसकी है? सिर्फ़ अल्लाह के नाम की है। बस अगर गैरुल्लाह के नाम की कसम उठा लिए ना, वो बंदा गुनहगार है। और अगर गैरुल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर कसम उठाता है फिर भी शिर्क है, फिर ईमान भी जाता रहेगा, ख्याल करना। तो ये 3 किस्में कसमों की बयान की हैं, बाकी तर्जुमा इंशाअल्लाह तशरीह कल के दरस में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल